بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب کمنٹ میں آپ ضرور دیجئے۔ آج کا جو ہمارا عمل خاص ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، کوشش کروں گا یہ سورہ نصر کا جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں دشمن کی بربادی کے لیے، یہ عمل ہم کریں اور رجت سے بچ جائیں، یہ عمل ہم کریں اور نقصان سے بچ جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے جب عمل کرتے ہیں تو اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اپنے ساتھ بہت سارے معاملات کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ان سی ہیں وہ نقصان کی طرف جاتی ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم وظائف کی دنیا میں جب قدم رکھتے ہیں تو ہمارا پہلے دن یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم عمل کریں، ہم رات کو عمل کریں، یعنی کہ ایک رات کا عمل ہونا چاہیے، اور ایک رات ہم عمل کریں اور صبح اٹھیں اور وہ ہو جائے جو ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا دشمن آپ کے ساتھ جو آپ کے مقابلے میں ہے، جس سے آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بندہ کس لیول کا ہے۔ پہلی چیز تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا دشمن طاقت کے زور پر، زبان کی طاقت سے اپنا جون سا ہے وہ آپ پر ظلم کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے آپ کے ساتھ، چاہے آپ آفس میں ہے، چاہے وہ گھر میں سے کوئی فرد ہے، چاہے وہ کاروبار میں ہے، دنیا کے کسی بھی معاملات کے اندر وہ طاقت کے زور پر، دولت کے نشے میں اپنی زبان سے آپ کو تنگ کرتا ہے، تو اس دشمن کے لیے آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے یہ علیحدہ طریقہ ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے دشمن کے لیے عمل کرنا ہے جو آپ پر مسلسل جادو کرتا ہے، تعویذات کرتا ہے، شیطانی عملیات کرتا ہے، یہ الفاظ سننے میں بہت زیادہ لذیذ کہہ لیجئے، آسان کہہ لیجئے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر نا اب ہماری مائیں، ہماری بہنیں، خواتین جو سی ہیں، مرد حضرات، یہ عموماً یہ جملہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے، اپنے خاندان کے لوگوں میں بیٹھ کے عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے، جی ایسے لگتا ہے جیسے ہم پہ جادو ہو گیا، یا ہم نے حساب کروایا ہم پہ جادو ہو گیا، ہمارے تعویذات ہے جی، ہمارے پر بندش ہے جی، اس کام میں بندش لگ گئی ہے۔ دیکھیے، یہ لفظ بولنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ اس کی تحقیق کریں، اس کی باریکی میں جائیں گے تو آپ کو ڈر لگنے لگے گا، آپ خوف زدہ ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ یہ لفظ حقیقی طور پر اس کی پس پشت حقیقت کیا ہے اس لفظ کی۔ دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں نا بندش ہو گئی، مثلا ایک بہن کہتی ہے کہ میری بیٹی پر بندش ہو گئی ہے کہ اس کی شادی کہیں نہ ہو، یعنی کہ جس نے بندش لگائی ہے وہ کون ہے؟ وہ کہیں گے جی ہمارے عزیزوں میں سے ہی کوئی ہے، مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کا عزیز کسی شیطانی عامل کے پاس جاتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، اپنا کالے علم کی پڑھائی کرتا ہے، جب وہ کالے علم کی پڑھائی کرتا ہے تو اس کے موکلات کو وہ کہتا ہے کہ جنات کو، شیطانی جنات کو کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں لڑکی جو ہے، فلاں قبیلے کی، خاندان کی فلاں بن فلاں لڑکی جو ہے، اس لڑکی کی شادی کی بندش کی جائے، یعنی کہ اس لڑکی کو کوئی مطلب لڑکا پسند ہی نہ آئے، یا پھر اس کے والدین کو پسند نہ آئے، اس کے لیے جو اچھا رشتہ ہے، بہتر رشتہ ہے وہ نہ ہو۔ یہ ہے اصل ہے پس مشت، اس کا ترجمہ یہ ہے بندش کا کہ آپ کی بیٹی پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے گھر پر جنات بٹھا دیے گئے ہیں، شیطانی، ٹھیک ہے جی، آسان لفظوں میں یہ لفظ آپ بولا کریں نا، آپ یہ نہ کہا کریں کہ ہم پہ جادو ہو گیا، بندش ہو گئی، آپ یہ کہا کریں کہ ہمارے اوپر شیطانی جنات بٹھا دیے۔ لفظ جنات جب آپ بولیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ اب آپ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایسے دشمن کے لیے جس نے تعویذات کے ذریعے جادو کروا کر، یعنی کہ آپ پر شیطانی جنات کا پیرا آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد ماحول میں بٹھا دی ہے۔ اب یہ میں بات بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نیو ویورز جو آتے ہیں، پرانے ویورز جو آتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ باتیں پہلے جو کی ہے وہ ریپیٹ نہ کروں، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ میں چیز کو پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے میری ماؤں، میری بہنوں، کہ جب آپ پر کوئی بھی شیطانی عامل علم کرتا ہے تو ہم نے اس کا یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس لیول کا علم
ہے, کس لیول کا عمل ہے. اب آپ کو اتنا زیادہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دشمن پر جو جادو اس نے ہم پہ کیا ہے, تعویذات کیے ہیں, اب ہمیں یوٹیوب کی دنیا میں کوئی ایسا عامل ملے جو بندہ یہ کہے کہ آپ رات کو یہ عمل کریں, صبح یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. آپ کو نہیں پتا. آپ جب عمل کرتے ہیں, مثلا ہم عمل کرنے جا رہے ہیں, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. ہم سورہ نصر کا عمل کرنے جا رہے ہیں. مثلا ہم جب عمل کے لیے بیٹھیں گے سورہ نصر, تو اس وقت سورہ نصر کے جو ہے موکلات آئیں گے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ جب سورہ نصر کے موکلات آئیں گے اور اس کے ماتحت تابع جو اللہ کی رحمت کے فرشتے اور جنات آئیں گے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس وقت کوئی غلطی نہ کریں کہ وہ وہاں سے چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان جنات سے, ان موکلات سے کام کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ کام لینا چاہتے ہیں جی ہمارے گھر میں جو تعویذات ہے, شیطانی اثرات ہے, شیطانی موکلات ہیں, ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو گھر سے نکال دیا جائے. اب آپ سورہ نصر کے موکلات اور نیک جنات کو بلا کر شیطانی موکلات اور شیطانی جنات کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ ان کا مقابلہ کروانا چاہتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ ایک رات کا عمل جو آپ سنتے ہیں نا, آپ اس کی حقیقت میں پس پشت بیان کرنے میں کامیاب اللہ کرے میں ہو جاؤں, اس کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں. اب آپ نے سورہ نصر کے موکلات اور جنات کو حکم کیا, آپ نے کہا جی ہمارے گھر میں جو شیطانی جنات موجود ہے, شیطانی موکلات موجود ہے, تعویذات موجود ہے, اس کے اثرات موجود ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ہمارے گھر سے نکال دیں. یہ اصل حقیقت نیت ہوتی ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے موکلات اور جنات جائیں اور جا کر جو اس وقت مطلب سورہ نصر کے وہ ہمارے دشمن کے ساتھ یہ کریں وہ کریں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے عمل کے دوران ایک بھی غلطی کر لی, دیکھیں پہلے عملیات کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے لوگ 10-10 سال محنت کرتے تھے, پہلے سیکھتے تھے, پہلے لوگ جا کے محنت کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب رات کو یوٹیوب پہ عمل سنا اور رات کو ہی کیا. ہوتا کیا ہے کہ آپ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کے پورے اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہوتے. آپ جب غلطی کرتے تو اس عمل کے جنات اور موکلات اور فرشتے وہ ساری پاوریں روحانی آتی ہیں, ضرور آتی ہیں, وہ کوئی بھی کرے آتی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ غلطی کرتے ہیں اور وہ پاوریں واپس چلی جاتی ہیں روحانی. اب ہوتا یہ ہے کہ جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں شیطانی جنات موکلات جو آپ کے دشمن نے آپ کے گھر میں بھیجے ہیں تعویذات کے ذریعے جیسے بھی, اب ان کو تکلیف ہوئی ہے آپ کے اس وظیفہ کرنے سے. دیکھیں تلاوت اور چیز ہے, وظیفہ اور چیز ہے. یہ میں اکثر ویڈیو میں اس کی وضاحت کافی تفصیل سے دے چکا ہوں, اس لیے اب میں اس وضاحت میں نہیں جانا. اب آپ وظیفے کے لیے, وظیفہ اور چلہ ایک ہی چیز ہے, اس کی بھی میں نے کافی ویڈیوز کے اندر وضاحت کی ہے, اس کی بھی میں آپ وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا. اب جو میں اپنی بات کو, میری عادت نہیں ہے ادھر ادھر کی باتیں کرنا, میرا مزاج ہے میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں اور اپنے موضوع پر رہتا ہوں. اب جو روحانی طاقتوں نے شیطانی طاقتوں کو بھگانے کے لیے جب زور لگانا شروع کیا تو آپ نے وہاں پہ غلطی کوئی نہ کوئی کر دی. مثلا آپ نے پلیتی میں عمل کر لیا, یا آپ ناپاکی میں, یا آپ کے کمرے کے اندر جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر کسی بچے کا پیشاب موجود ہے, بالکل میں واضح لفظوں میں بتا رہا ہوں, وہاں پہ کوئی پیمپر شیمپر بچے کا پلیتی والا موجود ہے آسان لفظوں میں, یا کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے جس کمرے میں عمل کر رہے ہیں وہاں پہ بدبو آ رہی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ نے جناب سب کوئی ایسی چیزوں کا استعمال کیا ہے جو عاملین حضرات پابند کرتے ہیں کہ اس سے موکلات کو روحانی جنات کو, یعنی کہ حضور کی حدیث بھی ہے کہ یہ بدبو والی چیز جو کچا پیاز لہسن ادرک وغیرہ ہے اس سے فرشتوں کو یعنی کہ جاتے ہیں, دور جاتے ہیں جو بندے کے منہ سے یہ سمیل آ رہی ہو. تو اب آپ نے کچا پیاز لہسن ادرک وغیرہ اگر کھایا ہوا ہے تو وہ ظاہری بات ہے نیک جنات تو ان چیزوں سے نفرت ہے. یا عمل کے دوران آپ تھوک دیتے ہیں, مطلب ایک بندے کو تھوکنے کی عادت ہے, وہ مطلب عمل کرتے کرتے تھوک دیا اس نے, ٹھیک ہے جی, یہ تھوک بھی جو ان سی ہے وہ موکلات کو, نیک موکلات کو وہاں سے بھگا دے گی. اب یہ عمل کے دوران کی جانے والی غلطیوں کی وجہ سے یہاں سے رجت شروع ہوتی ہے. اصل رجت کی تعریف یہ ہے کہ عمل کے دوران جب غلطی کوئی کرے گا وہ نیک جنات چلے جائیں گے, پھر ہوگا یہ کہ وہ جو شیطانی جنات وہاں پہلے سے موجود تھے اور مزید جو سورہ نصر کے مخالفین جو شیطانی جنات وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں آئے تھے ان کو بھی داخلے کی اجازت مل
مل گئی. اب وہ کیا کریں گے؟ اب اس خاتون کے نابالغ بچے پر سب سے پہلے حملہ ہوگا، اس کے بعد اس کے شوہر پر، وہ طلاق دینے تک چلا جائے گا، گھر میں لڑائیاں پڑ جائیں گی، فسادات ہو جائیں گے، کاروبار زیرو ہو جائیں گے. مجھے ایسی کئی خواتین نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا تو ہم نے فلاں کا وظیفہ سننا تو شروع. میں کہ آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ تلاوت کریں نا. تلاوت جب کرتے ہیں تو تلاوت قرآن پاک سے ثواب ملتا ہے. تلاوت قرآن پاک کرنے کے بعد کوئی رجت نہیں ہوتی. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں گھر کے اندر. آپ تلاوت کریں. دیکھیں آپ وظائف کی دنیا میں آ رہے ہیں، وظیفہ جب کیا جاتا ہے تو اس کی نیت کی جاتی ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ نیت کریں؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے موجود شیطانی موکلات بھی باخبر ہو جائیں اور جو نیک وہاں پر جنات اور موکلات ہیں وہ بھی باخبر ہو جائیں. آپ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ عمل کے لیے بیٹھتے ہیں وظیفے کے لیے اور چلے میں فرق اتنا ہے. میں ایک فرق بتا دیتا ہوں ایک لائن کے اندر کہ وظیفہ اور چلے میں فرق اتنا ہے کہ وظیفہ جب کیا جاتا ہے تو نیک موکلات یا نیک جنات کو حاضر کیا جاتا ہے. اگر شیطانی عمل کا وظیفہ کیا جائے تو شیطانی عمل کے موکلات اور جنات آتے ہیں. اگر قرآنی عمل کیا جائے تو قرآن پاک کے نیک موکلات اور جنات آتے ہیں. اسی طرح شیطانی چلہ جو کیا جاتا ہے اس شیطانی چلے میں بھی اسی طرح شیطانی جنات آتے ہیں، شیطانی موکلات آتے ہیں. اسی طرح اگر روحانی وظیفہ کیا جائے، روحانی چلہ کیا جائے تو وہاں پر بھی اسی طرح نیک جنات آتے ہیں، نیک موکلات آتے ہیں. وظیفے میں اور چلے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہاں پر صرف ایک نیت کا فرق ہے. جب وظیفہ کیا جاتا ہے تو نیت کی جاتی ہے کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں میرے اس کام کے لیے، یعنی کہ میرا فلاں بن فلاں جو دشمن ہے اس دشمن کی طرف مجھ پر ہونے والا جادو، جنات، اسیب، سایہ سحر کے حملے اور تعویذات کے حملے اور اس کے اثرات کو واپس میرے دشمن پر پلٹا دیا جائے. یہ موکلات کو آپ باخبر کرتے ہیں اور اس عمل کے موکلات جاتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. چلے میں اور وظیفے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وظیفہ اور چلہ اس میں نیت ہے. اب چلے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس عمل کے جو جنات ہیں، جو موکلات ہیں وہ میرے سامنے حاضر ہوں. ان کو قسم ہے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی. ان کے بعد اس طرح پھر آگے وعد و پیما کیے جاتے ہیں، پھر وہ حاضری کے لیے آتے ہیں. جب وہ حاضر ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو عہد لیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. پھر اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ سے، مطلب جو شیطانی موکلات جنات ہوتے ہیں ان سے وعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے کوئی اچھا کام نہیں لیں گے، ہم صرف ناجائز کام لیں گے، حرام کام لیں گے، غلط کام لیں گے. وہ شیطانی موکلات جنات کے ساتھ یہ وعدہ ہوتا ہے. اگر ان سے آپ کہیں گے نا ہم آپ سے اچھا کام لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے مطلب آپ کا کام نہیں کریں گے، آپ سے چلے جائیں گے. اسی طرح نیک جنات موکلات ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ہم آپ سے کوئی اچھے کام لیں گے، غلط کام نہیں لیں گے، تو وہ آپ کے پاس ٹھہریں گے. ٹھیک ہے جی. اس طرح پھر وہ آگے ایک پروسیس چلتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی اس کے پاس جی موکلات ہے، جنات ہے. تو میں کہتا ہوں موکلات جنات جتنی پاور میں چلے والے، یہ میرا نتیجہ تن لائن ہے، پوری گفتگو کا نتیجہ تن لائن بولنے لگا ہوں کہ جتنی پاور، جتنی طاقت چلہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اتنی پاور، اتنی طاقت وظیفہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے پہلے دن. اب آپ کو کیسے سمجھاؤں میں آسان لفظوں میں کہ آپ پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب عمل کرتے ہیں تو اس کے 19,000 موکلات وہاں موجود ہوتے ہیں. اب آپ غلطی کر کے ان کو جب بھیجتے ہیں تو 19,000 موکلات بسم اللہ کے موجود تھے، اب وہ چلے گئے تو برعکس ہر ایک موکل کی جگہ پر شیطانی 1,00,000 موکل حصار کے باہر کھڑا ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ یہ غلطی کرے میں داخل ہوں. جب آپ غلطی کرتے ہیں وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، آپ کے وجود میں داخل ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے وجود میں. نیک اولاد نافرمان بن جاتی ہے اور اس کے بعد نیک شوہر جو ان سے ہے وہ بدکار بن جاتا ہے. خاتون خود یعنی کہ بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے. پھر اس کے وجود کے اندر ایسی بیماریاں، شوہر کے، بچوں کے، خود کے وجود کے اندر. پھر کاروبار. اب خاتون کو یا مرد کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس انہوں نے ایویں شوقیہ طور پر یوٹیوب پہ ایک وظیفہ سنا. انہوں نے کہا جی آپ رات کو کریں صبح کروڑ پتی ہو جائیں گے، ارب پتی ہو جائیں گے، آپ کا دشمن یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آپ پتہ کوئی نہیں تھا کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے. رجت کا شکار آپ خود ہو گئے. اب ہم سے آ کے آپ کہیں، آپ نیچے کمنٹوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بھئی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو آپ کو ہر ویڈیو کے اندر تسلی بخش بتایا ہے، آپ نہیں سنتے تو ہم کیا کریں. آپ کو 30 سیکنڈ کا عمل چاہیے، آپ کو 140 کی سپیڈ پہ آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمیں جلدی جلدی عمل بتائیے اور ہم نے عمل پہ بیٹھنا ہے. یہ دیکھیے میں نے خدا کی قسم، میں نے اپنی زندگی کے اندر میں
قسم خدا کی اٹھا کے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے خاندان دیکھے ہیں جو بیچارے بالکل مطلب بالکل آزاد تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو، وہ اپنے گھر کے اندر سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، عیش و عشرت کی زندگی، تو سکون تھا ان کے، تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ وہ ان کو ایسا یوٹیوب سے وظائف کی طرف لگایا، ایسا لگایا بیچاروں کو، چھوٹا سا مسئلہ تو وظیفہ، اب وہ کہتے ہیں جی ہم زیرو ہو چکے ہیں، مختصر لفظ میں۔ یعنی کہ آپ اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں نا آسان لفظوں میں، تو آپ پھر وظائف شروع کر دیں۔ میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، میں تو حیران ہوں کہ خواتین جو انسی ہیں وہ کہتی ہیں ہم فجر کے بعد بھی کرتے ہیں، فجر سے پہلے بھی کرتے ہیں، ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے، عصر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے۔ بھائی اتنے وظائف، یعنی کہ اتنے کروڑوں موکلات اور جنات کو آپ نے داخل کیا ہوا اپنے گھر میں، اور ایک غلطی آپ کو اس سے 20 گنا زیادہ تعداد کے اندر آپ کے گھر سے باہر شیطانی جنات موکلات جیسے ہی غلطی کریں گے، نیک جائیں گے برے آئیں گے، آپ کی زندگی تباہ و برباد، زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ اور دشمن کو برباد کرتے کرتے کہیں خود برباد نہ ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں نا سنبھل کے بیٹھنا یارو، تجلا دیکھنے والوں، تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والوں۔ کسی کا تماشا دیکھتے دیکھتے کہیں اپنا تماشا، یہ وظائف کی دنیا ہے محترمہ، یہ وظائف کی دنیا ہے۔ ہم اس دنیا میں داخل ہونے سے پہلے اس کے قوانین سے واقف ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف یہ ہے کہ ہم جی کسی عامل کو رابطہ کرنے کے بجائے، کہیں سے روحانی تربیت حاصل کرنے کی بجائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اسلامک ٹیچر اندر میرا چینل فریز تھا 6-7 ماہ سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے کسی نے 10 ویورز بھی آئے ہیں، یا مجھے 1000 ویور آیا یا 500 ویور آیا، مجھے کوئی ویور سے نہیں ہے۔ دیکھیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں اپنی گفتگو کے اندر بخل نہیں کروں گا، میں اپنے ویورز کو حقیقت سے آشنا کرنے کے لیے پوری محنت کروں گا۔ میں کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا، جس نے زندگی برباد کرنی ہے وہ وظائف شروع کر دے، اور جس نے زندگی آباد کرنی ہے وہ بھی وظائف شروع کر دے، جس نے زندگی خوشحال کرنی ہے وہ بھی وظائف شروع کر دے، جس نے اپنی دنیا میں اپنے دشمنوں کو ناکو چنے چبوانے ہیں وہ بھی وظائف شروع کر دے۔ فرق اتنا ہے، برباد اور آباد میں ایک لائن کا فرق ہے، وہ ہے روحانی استاد، وہ آپ تلاش کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ میرے ساتھ روحانی نسبت قائم کریں، نہیں، ٹھیک ہے، میری نسبت آستانہ علیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، دادا جی بزرگ خاندان، پورا خاندان، یعنی کہ الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کے باوجود میں اپنا کوئی تعارفی جملے نہیں بولتا، اپنے آپ کے بارے میں تعارف نہیں کرواتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ پر روحانیت تلاش کریں، جہاں پر آپ کی روحانی تربیت صحیح طریقے سے ہو جائے، وہاں سے آپ فیض حاصل شروع کریں۔ اس کو کہتے ہیں اجازت، ٹھیک ہے نا۔ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ وظیفے کے نیچے ہم کہہ دیں گے اجازت، او بھائی اجازت کس چیز کا نام ہے؟ اجازت روحانی نسبت کا نام ہے۔ پہلے آپ کسی کا احترام تو کریں، اس کی بات تو سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو جس نے مکمل سنی ہے بغیر سکپ کیے، اس کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں سکپ کر کے 1 سیکنڈ کی بھی اگر آپ نے یہ ویڈیو سکپ کی ہے، تو میری طرف سے کوئی اجازت نہیں، کیونکہ پوری بات آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو معلومات کیسے ملے گی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ پہلے آپ پوری بات سنیں، پوری میری ویڈیو 1 سیکنڈ کی بار بار کہہ رہا ہوں سکپ کی ہے اگر، کوئی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اجازت میرے جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کی اجازت اس بہن کو، اس بھائی کو ہے جس نے پوری ویڈیو تسلی سے سنی اور ویڈیو کو لائک کیا ہے۔ اگر لائک بھی نہیں کیا پھر بھی کوئی اجازت نہیں، کیونکہ یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، یہ بھی مانگ کے لینا پڑتا ہے۔ تو آپ محبتوں برے کمنٹ کیا کرے، دعائیں، وہ آپ مطلب جو بندہ لائک ہی نہیں کر سکتا ویڈیو کو، اس بیچارے نے آگے روحانی نسبت کیا قائم کرنی ہے یا اس نے کیا وظیفہ کرنا ہے؟ اتنے بندے کو کنجوس یا بخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم آپ کے ساتھ بخل نہیں کرتے، ہم آپ کو ہر راز بتاتے ہیں عملیات کی دنیا کا، تو آپ بھی کم از کم ایک حق ہوتا ہے کہ آپ لائک کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، بس یہ ہے کہ دل کو ایک خوشی ملتی ہے کہ یار اتنے لوگوں نے لائک کیا ہے۔ تو مہربانی کیا کریں، محبت کریں، آپ جس سے عمل لیتے ہیں اس کا احترام کریں۔ اس کا احترام اگر آپ کے دل میں موجود ہے تو اس کو روحانی نسبت کہتے ہیں۔ یہی اصل روحانی نسبت ہے۔ اس عمل کو اگر آپ کرنے سے پہلے، مجھے پوری ویڈیو سننے کے بعد اگر یہاں
यहां तक पहुंचे तो मैं पहली आपको शर्त यह बताने लगा हूं कि इस अमल को करने से पहले आपने रजस से मुकम्मल बचने के लिए सबसे पहले आपने सदका देना है। जो भी इस अमल को करना चाहता है या करना चाहती है बहन या भाई, वो इस अमल को करने से पहले उब्बे तौफीक बेजुबान जानवरों के लिए बाहर सदका रखवा दे। वो जिन्नात मुअक्कलात और जो भी उनका हदिया है वो एक अलहदा टॉपिक है, इस कैसे देते हैं सदका देने का तरीका, वो इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं सदका देने का तरीका, तो वो मुकम्मल इसी टॉपिक पे बनाई है मैंने। तो अब आप जो से है, दूसरी बात यह है कि बदबूदार चीजों से आपने मुकम्मल परहेज करना है। जिस दिन आपने इस वजीफे को करना है एक दिन पहले आपने परहेज करना है। कच्चा प्याज लहसुन अदरक वगैरह ये नहीं खाना, गोश्त आपने नहीं खाना, किसी भी किस्म का गोश्त आपने नहीं खाना। अगर आप दुश्मन से निजात और हिफाजत के लिए अमल करना चाहते हैं, दुश्मन की जुबाबंदी के लिए अमल करना चाहते हैं, कोई दुश्मन आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, कोई दुश्मन आप पर तावीज़ात कर रहा है, दुनिया का कोई भी किसी भी किस्म का दुश्मन है, हर किस्म के दुश्मन के लिए आप निजात के लिए, हिफाजत के लिए, उस पर वापस पलटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसके मामलात को खत्म करने के लिए जो भी आप नेक नियत करेंगे, ठीक है, जायज मकासद के लिए आपने अमल को करना है। उसके बाद आपने हसार लगाना है। हसार बहुत जरूरी है, खास तौर पे खवातीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। उनके अगर घर में नाबालिग बच्चे हैं तो आप अपना हसार लगा के अमल पे बैठ जाएंगे तो उसके मुखालिफिन मुअक्कलात आपके शोहर को परेशान करेंगे, आपके बच्चों को करेंगे, आपके घर को, आपके कारोबार को करेंगे, आपकी जिंदगियों को करेंगे। इसलिए जब आपने हसार लगाना तो 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के शुरू दम करना है और आपने अपना हसार लगाना है। फिर अपने बच्चों का पढ़ना एक दफा ही है, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम एक मरतबा पढ़ के दम करके कहना है मैं अपना हसार करती हूं, अपना नाम लेना अपनी वालदा का, मैं अपना हसार करती हूं। उसके बाद आपने नाम लेना है अपने बच्चों का, बच्चों की वालदा का, ठीक है, मैं उनका जिसका नाम लेते जाएंगे उसको उसका हसार लगता जाएगा। उसके बाद आपके बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हसार लगा सकते हैं। शोहर आप पाकिस्तान में है, आपका शोहर दुबई में है, शारजा में, आपका शोहर लंदन अमेरिका किसी दुनिया के मुल्क में है, कोई मसला नहीं, आप घर में बैठे पहले उसका हसार करें, अपना, अपने बच्चों का, अपने शोहर का यूं हसार करें। आपकी ताकत नहीं है, ये सूरह इब्राहिम के जिन्नात और मुअक्कलात की पावर है कि वो वहां पर जाकर उसको सिक्योरिटी देंगे, हिफाजत में रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपने अमल के लिए बैठना है। ये सूरज गुरूब होने के बाद आपने अमल करना है, यानी कि सूरज तुलू होने के बाद नहीं आप कर सकते, गुरूब होने के बाद यानी कि मगरिब के बाद आप अमल करें, फजर से पहले पहले, सूरज निकलने से पहले पहले, यानी कि फजर के बाद भी आप कर सकते हैं लेकिन सूरज निकलने से पहले पहले, सूरज की पहली किरण तुलू होने से पहले पहले आपने जो है इस अमल को करना है, ठीक है जी। अब आपने अपना हसार लगा लिया है, अब आपने नियत करनी है। वो नियत आपने कैसे करनी है वो मैंने बता दिया, फिर बता देता हूं। नियत आपने इस तरीके से करनी कि मैं नियत करता हूं या मैं नियत करता हूं फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है उसके लिए मैं ये अमल को वापस भेजना चाहता हूं, जुबाबंदी चाहता हूं, ये वो आप जो डिमांड रखना चाहते हैं वो आप अपनी डिमांड रख के आपने अब बगैर आउज़बिल्लाह के, बगैर बिस्मिल्लाह के आपने अमल करना। अमल समझते जाइएगा, ठीक है जी। अमल करना, मेरी ये आदत नहीं है मैं पहले आपको 15 मिनट लेक्चर झाड़ूं, ठीक है जी, उसके बाद मैं कहूं जी चले भी अमल बता दिया, ऐसे नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है मैं तसल्ली से बताऊंगा। जो मैंने पहले गुफ्तगू की है वो भी इस अमल के बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है। मैंने पहले बताया मेरी दाएं बाएं बात करने की वाकयात मेरे पास हजारों होते हैं, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत है टू द पॉइंट बात करने की। मैं अव्वल से लेके आखिर तक अपने मौजू पे रहता हूं, ये अल्लाह का फजल करम है और इस वजह से जो चंद लोग मुझे सुनते हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। देखें, मतलब कदरदान कम ही होते हैं, चस्के लेने वाले ज्यादा होते हैं। तो जो कदरदान है ना, मतलब मुताला करने के शौक रखने वाले, समझने वाले, ज़ौक़ वाले अहले इल्म हज़रात, मैं उनके लिए मुखातिब होता हूं, ये गहराई की बातें उनके लिए करता हूं। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना सदका देना है, वो आपने दिन टाइम दे दे किसी भी टाइम। उसके बाद आप अमल किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन रातों का ये अमल है, ठीक है जी, 3 रातें मुसलसल आपने करनी है। अब मैं पूरा एंड तक समझाऊंगा, समझते जाइएगा। अब आपने क्या करना है, आपने जो है इस अमल के लिए नियत जो मैंने बताई है 1 सेकंड पहले, 5-7 सेकंड पहले जो मैंने नियत बताई है वो आप सुन लीजिए, ठीक है जी। और नियत करनी है, और नियत करने के बाद अब ये नियत क्या है, ये नियत जिन्नात मुअक्कलात के लिए नहीं है, ये नियत अपने काम के लिए नहीं है, सिर्फ अपने आप को एक हौसला देने के लिए नियत है। आगे जो मुअक्कलात की नियत है मैं आगे बताता हूं, फिर आपने ये अमल करना है। आपने
اب بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ بغیر درود شریف کے آپ کے سورہ نصر پڑھنی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے سورہ نصر، یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے بغیر اعوذ باللہ بغیر بسم اللہ درود شریف کچھ بھی نہیں پڑھنا. سورہ نصر پڑھنی ہے اور تصور میں آپ نے مطلب جو ان سے ہے وہ دشمن کا لے کے آنا ہے کہ اگر آ سکتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے دشمن نہیں معلوم کوئی مسئلہ نہیں. آگے آپ نے سورہ نصر مکمل کرتے ہی فوراً آپ نے اس یقین کے ساتھ نیت کرنی کہ اس وقت سورہ نصر کے یہاں پر فرشتے بھی اللہ کی رحمت کے موجود ہیں، جنات بھی موجود ہیں، موکلات بھی موجود ہیں. فرشتوں سے آپ نے اپنی حفاظت کی ڈیمانڈ کرنی ہے. میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ سورہ نصر کی جو اس وقت روحانی طاقتیں موجود ہیں یہ آپ نے الفاظ بولنے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ فرشتے جنات موکلات نہیں، جو بھی روحانی طاقتیں یہاں پر نیک طاقتیں جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی یہاں پر موجود ہیں. میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں میرا، میرے شوہر کا، میرے بچوں کا، میرے گھر والوں کا تمام جادو جنات اسیب سایہ سحر سے حفاظتی حصار لگایا جائے، اور میرے بھی جتنے بھی دشمن ہیں فلاں بن فلاں دشمن کی ذمہ بندی ہو، فلاں بن فلاں دشمن کے ساتھ یہ ہو وہ ہو. آپ جو جو چاہتے ہیں وہ آپ ڈیمانڈ کریں، ٹھیک ہے جی. اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے یہ روحانی طاقتیں میری مدد کریں. اب آپ نے جو ان سے ہے ان کو آپ نے ایک جو بھی پیغام ہے وہ دے دی ہے. اب وہ روحانی طاقتیں جو کچھ آپ کے بچوں کے، آپ کے شوہر کے، آپ کے گھر کے، آپ کے کاروبار کے حصار پر ٹھہر جائیں گی، اور کچھ طاقتیں جائیں گی اور کچھ طاقتیں آپ کے گھر کے باہر اندر آپ کو ہر قسم کی سیکورٹی ملے گی، اور اس کے بعد آپ وظیفے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہے اصل پراپر طریقے سے پورا عمل کرنے کا طریقہ. اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آگے آپ نے جو 21 مرتبہ درود ابراہیم ابتدا میں پڑھا تھا وہ سب سے لاسٹ میں آپ نے عمل ختم کرنے کے بعد پانی کا ایک گلاس آپ کے پاس ہونا چاہیے. 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے وہ پانی پر دم کرنا ہے. اس پانی کے چند قطرے آپ نے اپنے سر پہ ڈالنے ہیں. آپ کے سر پر، آپ کے وجود پر جتنے بھی شیطانی اثرات ہیں وہ بھی وہاں سے زائل ہو جائیں گے، خارج ہو جائیں گے. وہ پانی آپ نے تھوڑا سا پی لینا ہے. یاد رکھے گا اپنا جھوٹا پانی کسی دوسرے کو نہیں پلانا، چاہے آپ کی بیٹی، چاہے آپ کا بیٹا، چاہے شوہر ہے. یہ پیار نہیں ہے. اگر آپ اس کو پلاتے ہیں تو آپ کے سارے شیطانی اثرات اس میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے اگر آپ نے کسی کو پانی دینا ہے تو وہ آپ نے پانی دوسرے برتن میں ڈال کے، خود بھی دوسرے برتن میں ڈال کے آپ پی سکتے ہیں. یہ پانی آپ نے سورج یعنی کہ آپ نے طلوع ہونے کے بعد بنایا، یعنی کہ عمل جو طلوع ہونے کے بعد کیا ہے تو غروب ہونے کے بعد آپ نے عمل کیا ہے تو طلوع ہونے سے پہلے یہ پانی بھی آپ نے ختم کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے مغرب ٹائم یہ پانی تیار کیا ہے، مثال کے طور پہ عمل آپ نے کیا رات کو 10-11 بجے، تو راتوں رات اس عمل کو آپ نے اس پانی کو بھی پی لینا ہے. ٹھیک ہے نا. اس پانی کو رکھنا نہیں ہے آپ نے، اور نہ زمین پر پھینکنا نہ ضائع کرنا. آپ بنائیں اتنا جتنا کو آپ کو فائدہ حاصل ہو. یہ عمل اگر آپ کو کسی بھی قسم کا رجت کا شکار ہو، آپ کسی بھی قسم کے نقصان کا شکار ہو، پورے 110% پوری دنیا میں جو بھی میرا یہ عمل بتایا گیا پورے طریقے کے ساتھ سمجھ کے کرے گا، اسے فائدہ نہ ہو اور اسے نقصان ہو، دونوں چیزوں کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جی آپ کا عمل کیا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا. میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں. اگر آپ نے میری پوری ویڈیو، اور اجازت بھی اسے ہے جس نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، جس نے 1 سیکنڈ کی سکپ کی ہے اس کو کوئی روحانی اجازت نہیں ہے. جس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا اسے بھی کوئی اجازت نہیں ہے. لائک کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پورا عمل کی سمجھ آئے، رجت سے بچ سکیں. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم.